بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خانز آفیشیل کے پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، روئے زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کی جاتی ہے کہ اس کو جنت سے اللہ پاک نے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ علیہ السلام والد کے انتقال کے بعد ہی کم عمری میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے انتقال کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام النماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب وہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی، انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب غسل خانے میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے، معمول کے مطابق انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ دی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے ذریعے چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو اس گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ علیہ السلام کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو اس سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، اور آپ نے وہ شادی کی پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قانون میں رد و بدل کی وجہ سے علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات پر شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو ان کی عقل جاتی رہی ہے، اور یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شریعہ احکامات نہ دیتے۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت کرنے شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں کچھ مچھیروں کو مچھلی پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور انہیں اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طے
پیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخموں کو پانی سے دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مارا گیا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں 2 مچھلیاں لے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے، اور اللہ کی قدرت سے اس مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہے گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو کالے علم سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپل نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھیں، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف تھا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کو ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پہ یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونے والا ستارہ جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔